دل کے اصلاح اور ظاہر و باطن کے اصلاح میں موت کی یاد کو بڑا دخل ہے۔ دل کو زنگ لگ جاتا ہے تو موت کثرت سے یاد کرنے سے وہ زنگ اترتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ میری موت کا وقت آ گیا، میری عمر ختم ہوئی، موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ میری روح میرے جسم سے نکل رہی ہے اور پھر سارا دھڑ یوں ہی رہ گیا۔ اب مجھے غسل کے لیے تختے پر لٹایا جا رہا ہے۔ میرے جسم سے کپڑے اتارے گئے، مجھے غاسل نہلا رہا ہے، کبھی ایک جانب کبھی دوسری جانب۔ میرے جسم میں جان نہیں ہے، میں خود حرکت نہیں کر سکتا۔ غسل دینے کے بعد مجھے کفن دیا جا رہا ہے۔ اب تک میں جو کپڑے پہنتا تھا وہ مجھ سے رہ گئے، بغیر سلے ہوئے چادروں میں مجھے کفن دیا گیا۔ پھر مجھے گھر سے نکالا گیا۔ میرے افراد خانہ، گھر کے افراد آخری دفعہ دیکھ کر مجھے گھر سے نکال رہے ہیں۔ اس گھر میں میں نے زندگی کے ایام گزارے، میری جوانی گزری، لیکن ابھی آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے میں نکل رہا ہوں۔ کبھی مجھے اس گھر میں واپس آنا نہیں ہے۔ مجھے جنازگاہ لے جایا گیا، میرے اوپر مسلمانوں کی چند صفیں بن گئی، نماز جنازہ پڑھایا گیا، میری بخشش کی دعائیں مانگی گئی۔ میں خود دعا نہیں کر سکتا، اللہ کا نام نہیں لے سکتا، اللہ کو یاد نہیں کر سکتا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جو اعمال میں نے کیے ہیں اچھے یا برے ہیں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جنازے کے بعد مجھے قبر کی طرف لے جایا گیا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، قبر اندھیروں کا گھر ہے، قبر کیڑوں کا گھر ہے، قبر سانپ بچھوؤں کا گھر ہے۔ مجھے تنگ جگہ میں، جہاں آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، جہاں آدمی بیٹھ نہیں سکتا، اس جگہ میں مجھے رکھا گیا۔ میرے اوپر پتھر رکھ دیے گئے، من و مٹی ڈال دی گئی۔ میرے اپنے اعزاء نے، اپنے محلے والوں نے، اپنے گاؤں والوں نے مجھے دفنا دیا۔ پھر وہ مجھ سے چلے گئے۔ قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، جن کی عجیب قسم کی صورت ہوتی ہے، وہ مجھ سے سوالات کرتے ہیں۔ اگر میں نے اپنی زندگی کے اوقات ضائع کیے ہیں تو میں ان کو جواب نہیں دے سکتا۔ وہ مجھ سے دین کے بارے میں پوچھتے ہیں، اپنے رب پروردگار کے بارے میں پوچھتے ہیں، جن کے بارے میں مجھے قرآن کریم بتاتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات، دنیا کے اندر کس طرح چلنا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، قیامت قائم ہو گئی، سارے لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں۔ قبر سے نکلا، جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہیں،
ننگے لوگ اپنے حساب کتاب کی جگہ کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہر کسی کو اپنے نفس کی فکر ہے، میرا کیا بنے گا۔ حشر کے اندر اولین و آخرین سب جمع ہے، سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہمارے لیے انسانوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تشریف فرما ہیں جنہوں نے ہمارے لیے راتوں کو اور دنوں کو سختیاں برداشت کی، دشمنوں کی گالیاں لی، دشمنوں نے آپ کو ستایا، ہماری خاطر راتوں کو رو رو کر دعائیں مانگی، ہمیں شریعت اور سیدھا راستہ صراط مستقیم کا خود کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو میں نے بھلا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کو میں بھول گیا تھا، ان کے سامنے میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تمام انبیاء میدان حشر کے اندر جمع ہیں، پھر اللہ جل شانہ کے سامنے پیش ہوئی، میرا رب تو ہر وقت مجھے دیکھتا ہے، اس پر تو نہ موت آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ راتوں کو بھی جاگتا ہے، دن کو بھی، ہر وقت میں اس کے سامنے ہوں۔ پتہ نہیں کتنے گناہ میں نے اس کی نافرمانی میں کیے ہیں، ہر گناہ اللہ جل شانہ کی حق تلفی ہے، وہ اللہ کا جرم ہے۔ مجھ سے کتنے جرم اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہر اور ان کی خلاف ورزی میں دنیا کے اندر مخلوق کے حقوق کے اندر ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ کے سامنے پیشی ہے۔ میرا رب مجھ سے پوچھتا ہے، میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی، تو نے اس میں کیا کیا؟ میں نے تجھے مال لیا تھا، تم نے کس طریقے سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ میں نے تجھ میں سمجھ بوجھ دی تھی، عقل دی تھی، علم دیا تھا، تو نے اپنے سیکھے ہوئے پر کتنا عمل کیا؟ میں اللہ جل شانہ کو کیا جواب دوں گا جب کہ میری زندگی ساری اس کی نافرمانی کے اندر گزری ہے۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے، مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے، شاہو گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے، دونوں ہوئے برابر
مسافر منزل تیری قبر ہے یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہے یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہے یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے